سب سے آخری چیز جو مسلمانوں سے ختم ہوگی وہ نماز ہے۔ یہ سب سے آخری علامت ہے اسلام اور ایمان کے جانے کی کہ ایک بندہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی چھوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول پریشان ہوتے، سب سے پہلا کام اللہ کے رسول یہ کرتے کہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اپنی پریشانی کو اپنے اللہ کے سامنے رکھتے۔ ابن آدم کا جو پیٹ ہے اس کو صرف قبر کی مٹی نے بھرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں بھر سکتی۔ انسان کی طمع ختم نہیں ہوتی، انسان کا لالچ ختم نہیں ہوتا، انسان مزید کی تلاش میں رہتا ہے۔ درود و سلام نبی کائنات، نبی رحمت، امام الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت، آل رسول، اصحاب رسول، تابعین عظام، محدثین کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین پر۔ لائق ست تکریم سامعین و سامعات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا تھا جنہیں قرآن کریم کے اندر کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جن پر قرآن کریم کے اندر فلاح اور کامیابی کا لفظ بولا گیا ہے، وہ لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی تجارت کو حلال طریقوں سے، طیب طریقے سے حاصل کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں اور سود کا لقمہ نہیں کھاتے، سودی کاروبار نہیں کرتے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں تیسرے وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کامیاب قرار دیا ہے، ان کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کے لیے رکوع کرنا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ رکوع بھی اللہ کے سامنے، سجدہ بھی اللہ کے سامنے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر اور بلائی کے کام کرنے ہیں، نیکی کے کام کرنے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیابی کو حاصل کر سکو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کامیابی کی علامت اور ضمانت ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مؤمنون کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح اور کامیابی کو پا لیا۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشیت کے ساتھ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کی نمازوں کے اندر خشیت الہی ہے، وہ اللہ سے ڈر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ لوگوں اسلام اور اسلامی احکامات ایک زنجیر کی مانند ہیں جس کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایک کڑی دوسری کڑی کے اندر داخل ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اسلام کی جو زنجیر ہے، یہ اسلامی احکامات کی جو زنجیر ہے، یہ آہستہ آہستہ ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، لوگوں کے اندر بے عملی آئے گی۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں سے ختم ہوگی وہ حکم ہے، اللہ کی حاکمیت ہے۔ وہ اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاکم نہیں مانیں گے بلکہ خود فیصلے کریں گے، حالانکہ اصل حکم اور حکم وہ اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے بندوں کا کام اللہ کے اس حکم کو ماننا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی جو ناکامی ہے، سب سے پہلی جو بے عملی ہے، وہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا سب سے آخری چیز جو مسلمانوں سے ختم ہوگی وہ نماز ہے۔ یہ سب سے آخری علامت ہے اسلام اور ایمان کے جانے کی کہ ایک بندہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی چھوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کے متعلق
یہ ارشاد فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کے درمیان ایک کافر کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے، جو ایک مسلمان کو کافر سے الگ کرنے والی ہے، فرمایا وہ نماز ہے۔ اور نماز یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اہل ایمان کو جب ندا اور اذان کے ذریعے بلایا جاتا ہے، اس اذان کے اندر ایک کلمہ ہے حی علی الفلاح، سارے کے سارے کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اصل حقیقی کامیابی اگر اللہ نے رکھی ہے تو وہ نماز میں، لیکن یہ انسان ہے کہ اس حقیقی کامیابی کو چھوڑ کے دنیاوی کامیابی کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جو دنیا میں نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کا وارث بنائیں گے اور جنتوں کے اندر باعزت ٹھکانے ان کے لیے ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو، رحمت الہی کے حقدار ٹھہر سکو۔ اس کے لیے ضروری امر یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نماز کو قائم کرنا ہے، وقت پہ پڑھنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اقامت صلاۃ کا حصہ ہیں۔ اقامت صلاۃ کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے نماز کی حالت میں فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، حقیقت کے اندر یہ انسان اپنے اللہ سے خفیہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور اپنے اللہ سے مانگنے کا، اپنے رب کو منانے کا جو مضبوط ترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی معاملے میں پریشان ہوتے، نماز کا وقت ہوتا، اللہ کے رسول حضرت بلال کو کہتے یا بلال اذن ارحنا یا بلال، اے بلال اذان کے ذریعے ہمارے دلوں کو راحت اور سکون پہنچاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو اذان کے کلمات ہیں یا یہ جو نماز ہے یہ ایک مومن مسلمان کے لیے دلی سکون اور راحت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی، اللہ کے رسول پریشان ہوتے، سب سے پہلا کام اللہ کے رسول یہ کرتے کہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اپنی پریشانی کو اپنے اللہ کے سامنے رکھتے۔ آپ بدر کی لڑائی دیکھ لیں، مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی مصیبت اور اپنی اس کم طاقت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو تجھے ماننے والے ہیں، جو تجھے راضی کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ قتل کر دیے گئے تو قیامت تک کے لیے تیرا نام لینے والا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی معاملہ پریشان کرتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی آزمائش آتی، صلی، اللہ کے رسول اس پریشانی کو نماز کے ذریعے دور کرتے۔ نماز کے ذریعے ٹینشن دور ہوتی ہے، سٹریس ختم ہوتا ہے، انزائٹی ختم ہوتی ہے جب انسان صدق دل سے اچھے طریقے سے وضو کر کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک انسان یہ تسلیم کرتا ہے جب وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے کہ میں جس کی بندگی کر رہا ہوں یہ پریشانی اسی کی طرف سے ہے، اور اس پریشانی کو ختم کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ انہو ہوا اضحکا و ابقا و انہو ہوا اماتا و احیا، خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، غم بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا، زندگی کا ملنا،
یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی کا زندگی سے چلے جانا، موت واقع ہو جانا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ایک مسلمان جب ان اصولوں کو سمجھ لیتا ہے پھر وہ پریشانی اور ٹینشن کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرتا، اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کوئی بھی پریشانی آتی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ نماز جو انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ نماز انسان کے دل کی اصلاح کرتی ہے۔ انسان کا دل، انسان کا جو نفس امارہ ہے، جو انسان کو گناہ اور برائی کی دعوت دیتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے یہ نماز اس کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو براعت اور بری الذمہ قرار نہیں دیتا، بلکہ انسان کا جو نفس ہے وہ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، اس نفس کی شرارتوں سے، دل کے وسوسوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے صرف وہی بچتا ہے جس کو اللہ محفوظ رکھتے ہیں، جس کو اللہ بچاتے ہیں۔ کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا یا اس کام کو میں نے چھوڑ دیا، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے میرے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ نماز انسان کو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے انسان کو روک دینے والی ہے۔ انسان ان چیزوں سے رک جاتا ہے۔ کوئی انسان نماز کی پابندی کر کے تو دیکھے، کچھ دن کے لیے اس کی حفاظت تو کرے۔ یہ نماز جو انسان ابھی اس کی عادت نہیں بنتی، چند دن کی پابندی کرنے کے بعد یہ نماز انسان کو چھوڑتی نہیں ہے۔ انسان کو اتنی دیر تک دلی طور پہ سکون ملتا ہی نہیں جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے۔ وہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ اور یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، منتظر رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت آئے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر اسی طرح جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر، اس کی معیشت کے اندر فراوانی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینا ہے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے کسی قسم کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ دو۔ نحن نرزقک، اللہ کہتے ہیں تمہیں رزق دینے والے تو ہم ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام صرف ان لوگوں کا ہے جو حقیقت کے اندر اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کرو۔ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری پریشانیوں کو، تیری ضروریات کو میں پورا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسے نہ کیا، نماز کے لیے وقت نہ نکالا، اللہ کی بندگی کے لیے وقت نہ نکالا، شغلت یدک شغلا، میں تیری مصروفیات کو زیادہ کر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری مصروفیات زیادہ ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی پریشان ہے، معاشی طور پہ پریشان ہے، کاروباری طور پہ پریشان ہے۔ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم نے اپنی زندگی کا مقصد تو نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں صرف مال و دولت کمانے کے لیے، بچے اولاد پیدا کرنے کے لیے، ان کے لیے جائیدادیں اور پراپرٹیاں بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا، بلکہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے، باقی ساری چیزیں اس کے تحت آتی ہیں۔ اگر ساری چیزیں اس کے تحت ہوں، وہ بھی انسان کے لیے اجر کا باعث ہے۔ ایک انسان جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے، جب وہ حلال روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، حدیث کے اندر اس کو بھی فی سبیل اللہ کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر سے رزق کمانے کے لیے نکلا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نکلا ہے،
لیکن اس کے برعکس ایک انسان جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، وہ انسان اگر دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے، ساری زندگی بھی بھاگتا رہے، دنیا کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کی طمع اور لالچ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے تو وہ دوسرے کی تلاش میں نکلے گا، کبھی احد پہاڑ کے برابر سونے پر بھی اکتفا نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے، اس کو صرف قبر کی مٹی نے بھرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں بھر سکتی۔ انسان کی طمع ختم نہیں ہوتی، انسان کا لالچ ختم نہیں ہوتا، انسان مزید کی تلاش میں رہتا ہے، جبکہ جو اللہ کا حق ہے ساری زندگی گزر گئی وہ ادا نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذمے ہیں، اللہ کی ضمانت میں ہیں، ان تینوں کا ضامن اللہ ہے۔ ان عاش روزی کا کفافہ، اگر یہ زندہ رہیں گے ان کو روزی اللہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ پہلی قسم من دخل بیتہ فسلم، جو انسان اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوتا ہے اہل خانہ کو سلام کرتا ہے، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ دوسرا انسان جو اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اپنی مصروفیت چھوڑ کے، مجلس محفل چھوڑ کے وہ اللہ کے گھر کے لیے نکلتا ہے، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، فرمایا یہ بھی اللہ کے ذمے ہے، جتنی زندگی ہے رزق اللہ نے دینا ہے، جب بھی فوت ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تیسرا انسان جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، فرمایا اگر واپس زندہ آ جائے، جتنی دیر زندہ رہے گا روزی اور رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اور اگر یہ اس رستے کے اندر شہادت کے رتبے اور منصب کو پا لیتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ ہے نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آنے کی فضیلت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمارے پاس موجود ہوتے، جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھ کے نماز کی تیاری میں مصروف ہوتے، ہمیں ایسے لگتا کہ جیسے آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق رہا ہی نہیں، حالانکہ اذان سے پہلے اللہ کے رسول وہاں موجود ہوتے، گھر میں مصروف ہوتے، لیکن جیسے ہی اللہ کے حق کی باری آتی اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ اور اصل انسان بھی وہی ہے جو حقوق اللہ کو ادا کرنے میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا، وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیو، یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات میں قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کے متعلق ہونا ہے۔ اول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من اعمالهم الصلاة، لوگوں کے اعمال میں سے، عبادات میں سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال وہ نماز کا ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت بھی اس طرح ہے، اگر انسان کی نماز مکمل نکلی بعد والا جو حساب ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور اگر نماز کے معاملے میں کوتاہی نکلی تو بعد والے معاملات بھی مشکل ہو جائیں گے۔ کیوں اتنی سختی ہے؟ کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے، جو بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، جو اس کے اندر کوتاہی کرنے والا ہے، اس کے لیے باقی معاملات بھی اللہ تعالیٰ مشکل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مقرر وقت پہ پڑھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے اہل ایمان پہ نماز کو وقت مقرر پہ ادا کرنا اس کو فرض کیا ہے۔ اور نماز کا وقت جب آتا ہے، انسان اگر نماز نہیں پڑھتا، بیٹھا رہتا ہے، کام میں مصروف رہتا ہے، مجلس اور محفل میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب بالکل آخری ٹائم ہوتا ہے اور جلدی جلدی کے اندر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، حدیث کے اندر اس کو منافق کی نماز کہا گیا ہے۔
تلک صلاۃ المنافق، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے جو آخری وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب بالکل وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، حدیث میں لفظ موجود ہیں، وہ زمین کے اوپر ایسے ٹھونگے لگاتا ہے جس طرح کوا زمین کے اوپر ٹھونگے لگاتا ہے۔ ہمارے بعض دوست وہ نماز کے اندر، ان کی نماز میں اطمینان نہیں، سکون نہیں، نہ قیام کے اندر سکون، نہ رکوع میں سکون، نہ سجدے میں سکون، بلکہ جلدی جلدی 2-3-4 منٹ کے اندر وہ 4 رکعت پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنی نماز کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث کئی مرتبہ پہلے بھی میں نے عرض کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان اللہ کے سامنے قیامت کے دن آئے گا، 60 سال اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، فما تقبل له صلاۃ واحدہ، لیکن اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کسی نماز میں اس نے رکوع صحیح نہیں کیا، کسی نماز کے اندر اس نے سجدہ صحیح نہیں کیا، اس کی نماز اطمینان سے خالی، سکون سے خالی، اللہ اس نماز کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ اصل تو مقصد اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ خوبصورت کر کے نماز پڑھے، اطمینان سے نماز پڑھے، نماز کے اندر عجلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ لوگ جن پر قرآن کریم کے اندر فلاح اور کامیابی کا لفظ بولا گیا ہے، انہیں کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، وہ لوگ جو بلائی اور خیر کے کام کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، تم نے اللہ کے لیے رکوع کرنا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے لیے خیر کے کام کرنے ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔